بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان ضلع ہری پور کے زیر اہتمام اس عظیم الشان جامع مسجد میں ناموس رسالت کانفرنس اور حق چاریار کانفرنس، ان عنوانات سے یہ عظیم اجتماع اور تقریب منعقد ہے. ضلع بھر سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، بلکہ آج کے اس اجتماع میں دیگر اضلاع سے بھی خاص طور پر ایک بڑا وفد ضلع مانسہرہ سے یہاں موجود ہے، تشریف لائے ہیں. اب تک آپ نے علماء کرام سے تفصیل کے ساتھ آج کے موضوعات کے حوالے سے مدلل تقریریں سماعت فرمائیں. میں بھی حاضر رہا اور ان کا بیان اور ان کے دینی جذبات سے محظوظ ہوتا رہا ہوں. آج کی اس کانفرنس کے انعقاد پر خاص طور پر میں مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان ضلع ہری پور کے امیر ہمارے
قادر الکلام شاعر اور ممتاز علمی شخصیت اور متحرک فعال رہنما علامہ صاحبزادہ سفیر احمد صاحب سفیر مدظلہ، ان کے ساتھ مرکزی جماعت اہل سنت ضلع ہری پور کی تمام عہدیداران اور تحصیل کے تمام عہدیداران، خاص طور پر اس گاؤں سانگیاں کے تمام اہل سنت و جماعت کو جنہوں نے علامہ صاحب کے ساتھ تعاون کیا اور اس عظیم الشان اور پرجوش کانفرنس کا اہتمام کیا، حضرت کے خاندان کے تمام افراد کو جو فردن فردن مجھے ملے اور انتہائی راسخ العقیدہ اور ادب و محبت کے شاہکار ہیں، ان کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا رفیع الدین صاحب علوی، ان کے برادران کو میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا کہ انہوں نے جب مجھ سے بات ہوئی تو مختصر وقت میں چند دنوں میں اتنی بڑی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ میرے ساتھ آنے والے رفقا میں خاص طور پر حضرت علامہ فدا حسین صاحب رضوی اور عزیز القدر غلام حسنین قادری، محمد افراز قادری اور جناب محسد صاحب، اٹک سے، پنڈی سے، اور کئی دنوں سے کچھ دوست اس قافلے میں شریک ہیں اور یہ مسلسل سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے اس کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا ہے کہ ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ سفر جاری رکھنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جن نیک مقاصد کے لیے یہ حسن عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ سب حضرات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہر قسم کی محرومیوں سے آپ کو بچائے، اور بیش از بیش ترقیاں علمی، روحانی اور تسکین اور اطمینان اللہ تعالیٰ اس کا حظ وافر آپ سب کو نصیب فرمائے۔ معزز علماء کرام جو علاقہ بھر سے علامہ سفیر احمد سفیر صاحب کی دعوت پر تشریف فرما ہوئے، میں فردن فردن ہر ایک کے لیے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو اور زیادہ رونق بخشی اور موقر بنایا۔ یہ محفل پاک اور کانفرنس ناموس رسالت مقام مصطفیٰ کے عنوان سے منعقد ہے، اور حق چاریہ جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے اولین مددگار ہیں، اور دین کے کام میں سب سے زیادہ ان کا حصہ ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے اس کا اعلان فرمایا، اور خالق کائنات جل وعلا نے ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، اور جو کچھ قرآن و سنت کی تعلیم ہے اس کے مطابق مرکزی جماعت اہل سنت اس پیغام حق کو تہیہ کیے ہوئے ہے کہ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اور جہاں جہاں تک رسائی ہے ممکن ہے وہاں تک اس پیغام کو، اس دعوت کو عام کیا جائے۔ الحمدللہ ہر لمحہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت ہی برکت ہے اور بہت اطمینان ہے کہ ہمارے مبلغین پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، انڈیا میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے سب ممالک میں الحمدللہ اہل السنہ و جماعت کی دعوت حق پیش کر رہے ہیں، اور ہر لمحہ اہل سنت و جماعت کی تنظیم میں اور اہل سنت کی تعداد میں اور ان کے نظم میں ہر لمحہ اللہ کے فضل سے برکتیں والی۔ گرامی قدر حضرات، جہاں تک ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام، آپ کی عزت کا تعلق ہے،
یہ دین اسلام کا وہ مسئلہ ہے کہ جس کو نصوص سریہ میں، قرآن پاک کی آیات میں اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مسئلہ اصول دین بلکہ اصول دین سے بھی بڑھ کر ضروریات دین کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اور ضروریات دین ان اصولوں کو کہا جاتا ہے کہ جن اصولوں کو ہر خاص عام پہچانتا ہو۔ یہ خاص بات ہے جس کی طرف اصولیین نے تعریفات میں ذکر کیا ہے۔ اصول وہ ہے جس کا ثبوت نصوص سے ہو، اور اصولوں میں سے ضروریات دین کون سے اصول قرار پاتے ہیں کہ وہ بھی اصول ہی ہیں، لیکن اضافہ یہ ہے کہ اس کو صرف خاص نہ پہچانتے ہوں بلکہ عامہ اہل اسلام جانتے ہوں کہ یہ دین کا اصول ہے۔ جو ایسا اصول شائع ہو، سب کو پتا ہو، اس اصول کو ضروریات دین میں سے گنا جاتا ہے۔ تو جو اصول دین ضروریات دین میں سے ہیں، ان میں نبی پاک علیہ السلام کی عزت، نبی پاک کی عظمت، نبی پاک کا مقام اور نبی پاک کی درجہ کی بلندی اور رفعت اور فضیلت و افضلیت، ساری کائنات پر یہ دین کی ضروریات میں سے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں بات جو کہوں ضروریات دین میں سے ہے، تو یہ آپ کا اس کی تصدیق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میرے جاننے سے یہ ضرورت دین نہیں بنتی، آپ کے جاننے سے ضرورت دین بنتی۔ کیوں کہ جو دین کا طالب علم ہے وہ تو خفیہ باتوں کو بھی جانے گا۔ اصول دین اور ضرورت دین تب کوئی چیز کہلائے گی کہ جس کو نہ صرف دین کے طالب علم جانتے ہو بلکہ ہر کلمہ گو جس کو پہچانتا ہو۔ تو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ صرف میری تقریر ہے کہ یہ ضرورت دین ہے، یا آپ سب سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ضروریات دین میں سے ہے؟ نہیں، آپ کو اگر یہ پتہ نہیں ہے تو نہ بولیے، کیونکہ اس طرح پھر مسجد میں غلط شہادت بنے گی۔ اپنے اپنے طور پر ہر سنی مسلمان، یہ سوال میرا علماء سے نہیں، اس لیے کہ علماء تو اس کو جانتے ہی ہیں۔ علماء جانے تو یہ اصول ہوگا لیکن ضرورت دین نہیں بنے گی۔ جب عوام جانے سب، تو تب وہ اصول ضرورت دین بنتا ہے۔ آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ نبی پاک کی عزت اصل دین ہے۔ آپ جن کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ آپ جانتے ہیں اگر اس اصل دین کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کے برا ہونے پر اور اس کے دین سے نکل جانے پر آپ کو علماء سے پوچھنے کی حاجت ہوگی، یا آپ خود جانیں گے کہ جو عزت نہ کر سکے یا عزت پر یقین نہ رکھے، حضور کی عزت پر ایمان نہ رکھے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنا پڑے گا، یا ہر آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ آسان بات ہے۔ یہ میں جو پوچھ رہا ہوں یہ ذرا مشکل آپ کو لگتی ہے، لیکن حتک ہونا کسی چیز کی ایک مسلمان کا ضمیر فیصلہ کرتا ہے کہ جس چیز کی عزت فرض ہے، جس شے یا جس ہستی کی عزت فرض ہے، اس کی اگر حتک ہوگی تو یقیناً کفر ہوگا، اور اگر حتک کرنے والا اس پر مصر ہوگا تو وہ یقیناً کافر ہوگا۔ صرف حتک کرنے سے کافر نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس پر مصر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ مصر ہونے کا مطلب ہے ڈٹ جاتا ہے، تو میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، یہی کروں گا، ایسا کرتا ہے، یا کفر کر کے اس کو حلال سمجھتا ہے کہ یہ میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا، تو اطلاع کرتے ہیں آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے، وہ کہتے نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، ایسی صورت میں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی عزت و ناموس کا مسئلہ۔ اور کہاں سے اس کا ثبوت ہے؟ علماء کرام اب تک بیان کر چکے۔ میں سمجھتا ہوں کن کن باتوں میں مجھے تکرار ہوگی، اس لیے کہ میں کوئی مسئلہ نیا کہاں سے لاؤں گا، یہ ایجاد کا مسئلہ تو ہے نہیں، قرآن و سنت ہی ہے۔ سب علماء کرام تشریف فرمائے، اتنی کامل ہستیاں، میں نے حضرت صاحب بیرا شریف سے مولانا صاحب محب اللہ صاحب حضرت تشریف فرمائے، اور اتنے بزرگ تشریف فرمائے، صاحبزادہ اویس صاحب تشریف فرمائے، یہ سب حضرات مجھ سے عمر میں سینئر ہیں، علم میں بھی سینئر ہیں، اس لیے مجھے چونکہ یہ رسم ہے کہ جس کا نام بڑا لکھا ہے یا مہمان کہا گیا اس کو کچھ کہنا ہے، میں اس کے مطابق بھی حاضر ہوں کہنے کو۔
اس لیے کہ یہ بات ہمارے لیے ایمان کی جھلا کا ذریعہ ہے، اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اگر ہماری بدعملیوں سے ایمان کی کیفیات پر کوئی کائی جمی ہو تو سرکار کی عزت و ناموس کی بات کریں تو ہمارے ایمان کو تازگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور زور سے کہیں سبحان اللہ، یہی تو بات ہے سبحان اللہ کہنے والی، اور کس پر کہیں گے؟ اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے؟ ایمان بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے تبھی تازہ ہوتا ہے نا۔ پھر جی حضور فرماتے ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو بالکل نواں نکور رکھو۔ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان تازے کرو، تجدید کرو ان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑے سے پارینہ بھی ہو جاتے ہیں، پرانے بھی ہو جاتے ہیں۔ جب پرانے ہونے لگے تو بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے بے دلی سی، بس کوئی دین کی بات بھی آ جاؤ ٹھیک ہے بس یہ ہے وہ ہے، ایسے بانے لوگ۔ ایمان تازہ ہو تو اس وقت وہ اپنے ایمان کا یقین کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، اپنی دنیا میں مست ہے۔ اور یہ ہے اہل سنت کا ایمان۔ بجلی نہیں، پانی نہیں، رزق نہیں، روزگار نہیں، سڑکیں نہیں کسی کام کی بنی ہوئی، تو پھر بھی 6-6 گھنٹے 10-10 گھنٹے ذکر میں بیٹھے ہیں، ہر غم بھولے ہوئے، ہر غم بھولے ہوئے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے ایمان میں قوت نہیں؟ میں بتاتا ہوں، یہ ہے قوت۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے کہ اتنے مسائل میں گری ہو اور پھر بھی وہ خوشی سے اپنے محبوب کے ذکر کی محفل سے جا کے بیٹھ جائے اور کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کو بھی بعض لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو۔ میں نے کہا تم جو کرنا چاہیے تمہیں وہ تو کر نہیں سکتے، اور سارے ملک کا جس عقیدے پر، جس محبت پر سارے ملک کا گزارا ہو رہا ہے، اس پر بھی تم چی مجبی ہو، باتیں کرتے ہو ایسا کرو ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو۔ تو میں نے کہا تم جو کرنا چاہیے تمہیں وہ کرو، بجلی بحال کرو، سڑکیں بحال کرو، اسپتال بناؤ، سکول بناؤ۔ یہ ہمارے ایمان کے معاملے میں تم مداخلت کیوں کرتے ہو؟ تم اس ملک کے چوکیدار ہو، تم ہمارے ایمانوں پر پہرے لگا کے بیٹھے ہو، یہ بات نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی۔ میں کہ یہ تمہاری اوقات سے ہی باہر ہے، جاؤ اسپتال بناؤ۔ کسی اسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں، تم ہم سے بات کرتے ہو عقیدے کی۔ یہ تمہاری باتیں کرنے کی ہے، یہ باتیں ہم سے کریں گے امام احمد رضا بریلوی۔ تمہارے پاس جو شے ہے ہی نہیں اس کی ہمیں مشورہ کیوں دیتے ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ لک بھی نہیں ہے، لک بھی نہیں ہے۔ تارکول کہ روڑی ڈال دو سڑکوں پر، یہ ہیں تمہارے کام کرنے کے۔ سڑکیں سیدھی کرو، اسپتالوں میں ڈاکٹر بھیجو، ڈسپینسر بھیجو، سکولوں میں ٹیچر بھیجو، جو بھیج چکے ان کی تنخواہ بھیجو۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بجلی بھیجو، پھر جتنی بھیجی ہے اتنا بل بھیجو۔ کام تمہارے یہ ہیں، وہ ہوتے نہیں، اور اونچا ہاتھ مارتے ہو جی یہ علماء کیا کر رہے ہیں، یہ ایمان کی باتیں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شیشہ نہیں رکھا گھر میں؟ کہا ہے، تو میں نے کہا اس میں منہ دیکھو، کہاں ایمان کی باتیں، کہاں تمہارا بتھا۔ یہ سبجیکٹ اور ہے، یہ فضا اور ہے، یہ بات اور ہے، یہ مقام اور ہے، اور جس مقام پہ رب بولے وہاں تو کیا بولے، وہ بولے یا رب بولے، یا رب والا بولے۔ یہ حضور کی شان کا مرتبہ ہے۔ آپ باتیں کر رہے ہیں، زور سے بولو۔ زور سے سب آپ شعر ہیں، سب شعر ہیں، زور سے سب۔ آپ
بات سمجھ رہے ہیں جی بھائی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کمال ہو گئی یار، سمجھنے کے وقت میں سوال کروں آپ چپ بیٹھے، اس کا مطلب ہے آپ سمجھ کو ہی نہیں رہے، میرا ٹھل دیکھ رہے ہیں، وزور سے بولتے ہیں تو آپ سوالہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے کیا مداخلت ہے اس مسئلے میں جی؟ فلان کہ یہ کہہ ہے جی ہم تشریح کریں گے اس بات کی، آپ کیا تشریح کریں گے؟ آپ کچھ تشریح نہیں کریں، آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں، پانی کا انتظام کریں، سیوریج کا انتظام کریں۔ گٹر لائنیں لوگوں کی اتنی گندی ہو گئی ہیں کہ پانی مل گیا سارا، اور یہ سب ہیپاٹائٹس کے مریض ہو رہے ہیں۔ صوبہ سرحد میں کچھ چہرے آپ کے مجھے تازہ نظر آتے ہیں، پنجاب سارا تو مرجھا گیا۔ آپ یقین کرو پنجاب کے سب لوگوں میں صرف انگت ہی کسی کے نہیں، سب ویسے جیسے یہ نظر آنے، ایک بھی بندہ ایسا نظر نہیں آتا وہاں جن کے کچھ چہرے تھوڑے بہت پہچانے جاتے تھے، وہ سارے کاڑے منہ لے کے بیٹھے ہوئے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتے جی لائنیں خراب ہو گئی۔ تو میں نے کہا جاؤ جا کے کہو زرداری سے گٹر صاف کرنا تیری ڈیوٹی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ او گٹروں کی صفائی تیرا کام ہے، عقیدے کی صفائی تو علماء اہل سنت کا۔ تو اپنی ڈیوٹی سنبھال، تو کس کا معاملے میں پڑا ہوا ہے جی؟ تشریحات کرو جی، فلانا جی رتبہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں سزا کیا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تیرا منہ کیسا ہونا چاہیے، کس بارے میں تو باتیں کر رہا ہے؟ اپنا قد دیکھ، اپنا منہ دیکھ، اپنا ایمان دیکھ۔ او بے ایمانا، اس کی شان پوچھنی ہے تو رب کائنات سے پوچھ۔ ہماری زبان بندی کے لیے چھوڑے ہوئے لوگ رات اٹک میں تھے، ایس ایچ او نے فون کیا آپ تقریر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے؟ جی میرا تعلق کانگریس سے ہے، ان کے ساتھ تو آپ کا دوستانہ ہے۔ کہتے جی فیورٹ ملک ہے ہمارا، ہم آپ کے فیورٹ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم تو ان کی اولاد ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا، ہم ان کے وارث ہیں۔ جماعت اہل سنت ان لوگوں کی وارث ہے جنہوں نے یہ ملک بنایا۔ آل انڈیا بنارس کانفرنس میں 5000 علماء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پاکستان کے قیام کی تحریک کی حمایت نہیں کرے گا ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو آج یہ ہے ان کے کارندے چھوٹے ہوئے جی آپ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم نے کون سا پاکستان کے رول توڑے ہیں جی؟ آپ نے تو بڑے بڑے رولر کھا گئے آپ۔